ہے اب سوچ نہیں سکتے مگر دو شرط ہے۔ ایک معرفت امام، معرفت امام نہیں تو ٹورسٹ ہے، اس کو کیا ثواب ملا؟ معرفت امام لازم ہے۔ الحمدللہ بچپن سے آپ کے پاس محبت اہل بیت ہے، معرفت امام سے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کسی مسلمان مومن سے بغض و کینہ نہ، یاد رکھیں یہ دوسری شرط اہم ہے، کیونکہ ہم یہاں گناہوں کو مٹانے آئے ہیں نا، اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ خدا قرآن میں کہتا ہے میرے بندے کیا تم نہیں چاہتے میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں؟ کون نہیں چاہے گا؟ جی میرے اللہ، تبھی تو کربلا آئے ہیں، تبھی تو ماتم کر رہے ہیں تاکہ ہم پاک ہو جائیں۔ خدا کہتے ہیں میں ہاں بالکل ریڈی ہوں تمہارے سارے گناہ بخشنے کے لیے، ایک شرط ہے۔ میرے اللہ کیا شرط ہے؟ خدا کہتے ہیں تو میرے بندوں کو بخش دے میں تجھے بخش دوں گا۔ جس نے آپ کو ستایا ہے، بیٹی کو طلاق دلایا ہے، بزنس میں نقصان پہنچایا ہے، زمین پہ ہے مومن، خدا کا دشمن نہیں ہے، اہل بیت کا دشمن نہیں، آپ کا دشمن ہے، شیطان ڈراتا ہے۔ تو یہ شرط زیارت ہے کہ سب سے پہلے اس کی طرف زیارت پڑھو جس نے تمہیں ستایا ہے، تاکہ بتا سکے کہ مولا حسین میں نے سب معاف کر دیا، آپ کی وجہ سے بغض و کینہ نکال دیا۔ پھر مولا حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 مقبول مستحب حج کے بعد کوئی انسان کر سکتا ہے؟ 1,00,000 مستحب حج کا ثواب ہے، مگر مولا علی کی زیارت کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ مولا ابو الائمہ ہیں، سب کے ابا ہیں، سب کے دادا ہیں، مولا علی کی زیارت کا ثواب 1,00,000 حج نہیں ہے۔ سنیں گے حیران ہو جائیں گے، معصوم کی روایت ہے مولا علی کی زیارت کا ثواب 1,000 شہید کے برابر ہے۔ یہ ہے محبت اہل بیت کا صلہ، یہ ہے مودت کا نتیجہ، 1,000 شہید کے برابر۔ اور جب آپ مولا کی زیارت کرتے ہیں نا، آپ کی زیارت کی وجہ سے اسی وقت آپ کے صدقے میں اللہ پاک 1,000 فرشتوں کو خلق کرتا ہے، آپ کی وجہ سے، آپ کی پاک نیت کی وجہ سے فرشتے خلق ہو گئے۔ ان کا کام کیا ہے؟ آپ کو واپس اپنے وطن حفاظت سے پہنچانا۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فرشتے پھر واپس مولا علی کے حرم میں آتے ہیں اور قیامت تک کے لیے آپ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے قیامت تک کے لیے 1,000 فرشتے زوار مولا علی کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ میرے اللہ اس میرے عاشق علی کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ زیارت کے فوائد ہیں۔ لیکن آئیے گناہ کیسے مٹایا؟ گناہ کیسے مٹایا؟ یہ آئے توبہ کے لیے عزیزو، گناہ مٹانے کے لیے مولا علی نے طریقہ بتلایا ہے، نبی پاک نے بتلایا ہے۔ جب بھی توبہ کرنے چاہو تو سجدے میں جا کے رویا کرو۔ سجدہ وہ جگہ ہے جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ سجدے میں آنسو بہاؤ، جو بھی غفلت میں گناہ کیا ہے، آنکھ کا، زبان کا، ہاتھ کا، 7 اعضاء کے گناہ یاد کرو۔ اگر تم نے آنسو بہایا جس گناہ کو یاد کر کے، وہ گناہ مٹ جاتا ہے، اس کا عذاب مٹ جاتا ہے، جو بچھو سانپ جو بھی ہے وہ سب مٹ جاتے ہیں۔ تو ایک آنسوؤں کے ذریعے سے اللہ اکبر۔ اب کس طرح سے گریہ کریں، کس طرح سے توبہ کریں، یہ مولا علی نے سکھلایا۔ اللہ پاک کے 1000 سے زیادہ نام، مگر ایک نام ایسا ہے مولا فرماتے ہیں فوراً تمہاری دعا قبول ہوگی۔ وہ اکثر آپ جانتے ہیں دعائے کمیل کا، وہ اللہ کا نام وہ کیا ہے؟ یا سریع الرضا کیا ترجمہ؟ او کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ وہ بھی کہاں پر لا
حسین کے حرم میں سب میرے ساتھ ہیں. یا سرے اردا بحق مظلوم کربلا. دوبارہ کہیں یا سری اردا بحق مظلوم کربلا. یا سری اردا بحق اے عزیز و یقین اگر خدا نے آپ کو بخشنا نہ ہوتا تو کبھی کربلا میں نہ بلاتا. کربلا میں بلانا دلیل ہے خدا آپ سب کو بخشنا تھا. یہاں بڑے بڑے گناہ بخشے جاتے. یقین جانیے آج سمجھنے میں کوئی ایسا گناہگار نہیں ہوگا جتنا گناہگار حور تھا. اور کوئی معمولی گناہگار تھا. اگر حور مولا حسین کے راستے کو نہ روکتا علی اصغر کی گردن پہ تیر نہیں چلتا. سب سے بڑا مجرم ہو رہا. اگر حور مولا حسین کے راستے کو نہ روکتا علی اکبر کے سینے پہ برچھی نہیں. بس ایک جملہ کہہ دی حور کتنا بڑا گناہگار. حور سکینہ کی یتیمی کا سبب ہے. مگر جب حور بھی آیا مولا حسین نے اسے معاف کر دیا. معاف کر دیا. اتنا کریم ہے حسین. یقیناً بخشے جائیں. ہاں اگر مولا خدا نے آپ کو بخشنا نہ ہوتا کبھی آپ کربلا میں نہ ہوتے. وہ بھی خاص مخصوص چہلم کے دن. عزیزو یہ مت سمجھا کریں کہ آپ نے ارادہ کیا اور آپ اٹھ کے یہاں آ گئے. کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے. نہیں. جب تک مولا حسین کی نظر کرم نہ ہو یہاں کوئی نہیں آتا. 50 کروڑ شیعوں میں مولا حسین نے آپ کو چنا ہے. آپ کو منتخب کیا. جب بھی امام کی زیارت پہ جائیں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں. مولا میں اس لائق نہ تھا تیرے مجھ پہ مولا تیرے لطف کیا مجھے گنہگار کو بنا لیا. جو انبیاء کے آنے کی جگہ ہے جو اہل بیت کے آنے کی جگہ. شکر کریں گے مولا بار بار بلائے گا. لیکن دعا یہ علم ہے وہ دینے میں دیر نہیں کرتا. مگر ہمیں علم ہونا چاہیے کہ دعا کیسے قبول ہوگی. یقیناً وہ بہت سخی ہے. اب سنیے گنہگار زوار کیسے دعا مانگتا. کہتا مولا اگر میں کہوں میں آپ کا شیعہ ہوں آپ پلٹ کر کہیں گے تجھ میں میرے شیعوں کی کوئی نشانی نہیں. میرا شیعہ وہ ہے جس کی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی. میرا شیعہ وہ ہے جو نہ چھوٹا گناہ کرتا ہے نہ بڑا گناہ. مولا میں گنہگار میں شیعوں کا نوکر شیعوں کا غلام. اب مانگے تو کیسے مانگے. کہتا مولا اگر میں کہوں میں آپ کا عاشق ہوں میں آپ کا محب ہوں آپ پلٹ کر کہیں گے اگر تو میرا عاشق تھا پھر گناہ کر کے میرا جگر چھلنی کیوں کیا. تو جہاں بھی گناہ کر رہا تھا میں تیرا امام دیکھ رہا تھا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. پوری کائنات امام کے سامنے سے جیسے میرا ہاتھ میرے ساتھ.
اگر تو میرا عاشق پھر گناہ کر کے میرا دل زخمی کیوں؟ اب بیچارہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں عاشق ہوں، محب ہوں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں آپ کا شیعہ ہوں، اب مانگے تو کیسے مانگے؟ اب دیکھیں یہی دعا، یہی علم دعا، کہتا مولا میں آپ کے عاشقوں کا بھی غلام، آپ کے شیعوں کا بھی غلام، میں گنہگار ہوں، مگر مولا حسین ایک بات میں سچ کہتا ہوں، وہ کیا؟ مولا میں آپ کا مہمان ہوں، آپ سارے مولا حسین کے مہمان ہیں۔ اس کے بعد جملہ سنیں گے، فرمایا نبی پاک کی حدیث ہے، مہمان اگر کافر بھی ہو اس کا احترام کرو، مولا میں کافر نہیں، میں آپ کی اماں زہرا کا نام ہوں۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے، آپ سب مولا کے مہمان ہیں عزیزو۔ لہذا جہنم کے 7 دروازے ہیں، زوال کا کام ہے 7 دروازوں کو یہاں سے بند کر کے جائے۔ کوئی آنکھوں کی گناہ کی وجہ سے جہنمی ہے، کوئی زبان کے گناہ، کوئی شکم کے گناہ، کوئی ہاتھ، کوئی کم۔ اس کی بیٹی شاید بدلنے کی ضرورت ہوگی، اچھا وہاں سے بلاؤ، صلوات پر محمد علیہ تو جہنم کے سارے دروازے بند کر کے جانے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنت کے ہزاروں دروازے ہیں، جہنم کے صرف 7۔ آپ کو پتا ہے کہ جنت کے سب سے بڑے دروازے کا نام کیا ہے؟ باب حسین۔ حسین کے ساتھ سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو عزیزو یہ اصل ہمارے آنے کا مقصد ہے، ہاں سے پاک ہو کر جائیں۔ پھر کوئی گناہ بچ گیا نا، ہم مر گئے، پتہ ہے قبر میں فرشتے تانا دیں گے کہ اے بدبخت، حور کو 1 رات ملی تھی، تجھے کربلا میں کتنی راتیں ملی؟ کیوں نہیں پاک کیا؟ یہ سرزمین پاک ہونے کی سرزمین ہے عزیزوں، کہ انشاءاللہ آج مولا امام زمانہ بھی اس سرزمین میں موجود ہے۔ شب جمعہ بھی آتے ہیں، عاشور کے دن بھی آتے ہیں، چہلم کے دن بھی آتے ہیں، ہم زیارت سے کیوں محروم ہیں؟ کیوں مولا کو نہیں دیکھ پاتے؟ خود مولا نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں شیعو میں تم سے دور نہیں، انہی مجلسوں میں آتے حرم میں آتے، او شیعو میں تم سے دور نہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ آج ان گناہوں کو مٹانے کا دن ہے جنہوں نے ہمیں مولا امام زمانہ کی زیارت سے محروم کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ ہمت کریں گے تو خود مولا امام زمانہ اس مجلس میں آئیں گے، اسی شہر میں مولا فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مسائل پڑھے جائیں میں اس مجلس میں ضرور ہے۔ عاشق مولا حضرت عباس کے، آپ ہمت کریں، بڑے خلوص سے بڑی دیر سے رو رہے ہیں، پورے وجود سے تاکہ امام زمانہ کو ہم آج بلا لیں۔ مولا اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی آ گئے، ہماری تقدیر ہمارے مریضوں کو شفا مل جائے۔ اے مولا میں آپ کے چچا عباس کے مسائل پڑھ رہا ہوں، مولا مجھے نہیں معلوم اس وقت نجف میں ہے یا کربلا، مکے میں ہے یا مدینے میں،
روز رسول خدا پہ ہے یا جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا میں پرسہ دینے میں مشغول مولا آئیے میں آپ کے چچا عباس کے مسائل پڑھ رہا ہوں حضرت عباس کے مسائل کس انداز سے حضرت عباس کے مسائل پڑھ رہا ہوں کہ عباس کی ماں جس نے عباس کو عباس بنایا حضرت ام البنین کی تربیت کہ جہاں جہاں حسین قدم رکھتے تھے ام البنین وہ خاک اٹھا کے آنکھوں کے لگا ماں کی تربیت جب شادی ہو کر آئی حضرت امام حسن حسین نے اماں کہا شہزادے مجھے اماں نہ کہو میں تمہاری نوکر میں تمہاری نوکر وہ عباس وہ عباس فرمایا کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا تو نوکر غلام ہے وہ فاطمہ زہرا جب حضرت عباس شہید ہوئے مولا حسین نے سر گود میں لیا حضرت عباس نے کہا مولا میری ایک تمنا مرنے سے پہلے پوری کر دے مولا حسین نے کہا عباس کیا تمنا کہ مولا مجھے اماں نے بتلایا تھا کہ جب میری ولادت ہوئی تو سب سے پہلے میں نے آپ کا چہرہ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت مگر مولا مجبور ہوں ایک آنکھ میں تیر لگا ہے دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے مولا اگر رحمت نہ ہو ابا کے دامن سے میرے آنکھ کا خون صاف کر میں آخری زیارت کر لوں سنیں گے ادب کے جملے سنیں گے وفا کے جملے کیا کہا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر باز سنوں تو اگر بازو سبحان عباس وفا کا شہنشاہ اب سنیے ماں کا گریہ سن حضرت ام البنین جیسے بشیر نے آگے اعلان کیا مدینے والوں حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا جوان آگے بڑھے دوڑتے ہوئے آئے بشیر کا شانہ ہلا کر پوچھنے لگے بشیر علی اکبر آئے ہیں یا نہیں بشیر نے کوئی جواب نہیں دیا کہا چلو لو دے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آئے پوچھا بشیر اون محمد آئے ہیں کوئی جواب نہیں دیا چلو رو دے رسول چھوٹی چھوٹی بچیاں دوڑتی ہوئی آئی دامن پکڑ کے کہنے لگے بشیر سکینہ آئی کوئی جواب نہیں دیا کہا چلو رو رسول ہزاروں کا مجمع ہو گیا بشیر کہتے ہیں اس مجمع میں میں نے ایک کالے برقعے میں بی بی دیکھی اس کی گود میں 4-5 برس کا بچہ تھا بچے نے خود کو زمین پہ گرا دیا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا میری انگلی پکڑ کے پیار سے کہنے لگا بشیر میرا بابا آیا ہے بشیر کہتا میرا دل ہل گیا اللہ جانے کہ شہید کا بچہ ہے
بچہ کہہ رہا بشیر بتاؤ نا اگر میرا بابا آ گیا میں نے کپڑے پہن لوں آنکھوں میں سرما لگا لوں سر میں تیل لگا. بشیر کہتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے میں نے پوچھا شہزادے تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ بچے نے بڑے پیار سے کہا عباس ابن علی. عباس ابن علی. میں نے کہا شہزادے نئے کپڑے نہ پہننا کالے کپڑے سر میں تیل ڈالا سر میں خاک ڈال دے. عزیزوں اب عباس کی والدہ آگے بڑھی سید سجاد سے پوچھا سجاد بیٹے میرا حسین کہا؟ سجاد کیا جواب دے؟ سجاد نے کہا دادی اماں عباس نے وفا کی حد کر دی. ام البنین کہنے لگی سجاد بیٹا میں نے عباس کا پوچھا عباس کو نوکرانی کر فاطمہ زہرا کر. سید سجاد نے پپی اماں میں میرا بیمار تھا مریض مگر یہ جانتا آخری بار بابا کو گھوڑے پہ سوار کرانے والی پپی زینب تھی. یہ سننا تھا ام البنین کا بدن کانپنے لگا آنکھوں میں آنسو آ گئے نجف کی طرح منہ کیا یا علی میری فریاد یا علی آپ تو عباس سے ناز کرتے تھے یا زمانہ کو بلائی آپ تو عباس پہ ناز کرتے تھے. عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے گھوڑے پہ کیوں سوار کرا یہ سننا تھا. بی بی زینب آگے بڑھی اماں عباس کو کچھ نہ کہنا جب میں نے سوار کرایا تھا عباس کے بازو نہیں تھے. جنت البقیع میں 4 بیٹوں کی قبریں بناتی تھی 4 بیٹے شہید ہوئے پھر قبروں کو مٹا دیتی تھی کہتی تھی میں اپنے بیٹوں پہ نہیں روؤں گی میرے بیٹوں کی ماں زندہ ہے مگر حسین کی ماں آئے زندہ. مرثیہ شعر کا جملہ ہے مگر بہترین تخیل ہے. بی بی کیا بیان کرتی تھی اللہ جانتا ہے مگر شاعر نے بہت اچھا تخیل کیا. بی بی فرماتی تھی عباس تو صورت و سیرت میں حیدر کر رہا. عباس میری جگہ تو صورت و سیرت میں حیدر کرار تھا مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے ہوں گے
مگر جب سنتی ہوں زینب کی ردا چھن گئی تو یقین کرنا پڑتا وہ تیرے بازو کٹ گئے تیرے اگر بازو نہ کٹتے کوئی زینب کی ردا نہیں. یہ مسائل اب جو پڑھنے والا ہوں ہمارے پاکستان میں نہیں پڑھا جاتے. کچھ مسائل پاکستان میں زیادہ, کچھ ایران کے اندر پڑھے جاتے. بی بی ام البنین پوچھتی ہے میرے بیٹے کی شہادت بتاؤ, میرا بیٹا کیسے. تو جو ذاکر تھا وہاں کربلا کے کہتا جو سخت مسائل ہے وہ چھپا دوں, بیوی کہیں بے ہوش نہ ہو. کہا ام البنین ظالموں نے پہلے تیرے بیٹی کا ایک بازو چاہیے. بیوی سنتی نہیں روتی. ظالموں نے دوسرا بازو چاہیے, سنتی نہیں روتی. پھر ظالموں نے تیرے بیٹے کے سر پہ گرد مارا. بی بی روتے روتے کھڑی ہو گئی. ام البنین روتے روتے کھڑی ہو گئی. وہ ذاکر میں یہ تیری بات نہیں مانتے, میں نے مان لیا میرے بیٹے کے بازو کٹنا. کیوں؟ بی بی نے کہا عرب میں کوئی ایسا جوان نہیں جس کا قد عباس سے بڑا ہو. کوئی عباس کو سر پہ گرد کیسے مار. میں نہیں مانتا. اب سنیں گے بہت. ذاکر نے کہا ام البنین یہ مصیبت میں چھپانا چاہتا مگر تو نے مجبور کر دیا. سچ ہے کوئی عباس کے سر پہ گرد نہیں مارتا. عباس سر سے قدر کیسے مارا؟ کہ ظالم نے تیرے عباس کے آپ میں تیر مارا. کب تیر مارا؟ جب دونوں بازو کٹ گئے تھے. عباس رکوع کی حالت میں جھکا تاکہ زانوں سے تیر نکالے. عزیزو یہ مجلس کی بنیاد یہ زینب سلام اللہ حضرت ام البنین. حضرت ام البنین کیا کرتی تھی؟ نماز عشاء کے بعد عباس کے دو یتیموں کا ہاتھ پکڑتی تھی. سب سے پہلے بی بی زینب کے گھر آتی تھی. چرپائی پہ نہیں بیٹھتی تھی, خاک پہ بیٹھ جاتی تھی. فرماتی بی بی زینب میرے عباس کو معاف کر دے. اگر عباس کو جنگ کی اجازت ملتی تیری چادر دونوں یتیموں کو لے کے جاتی تھی. علی اکبر کے ماں کے گھر جاتی تھی اور زمین پہ بیٹھ کے کہتی تھی ام لیلا میرے عباس کو معاف کر. اگر حسین جنگ کی اجازت دیتا تیرے اکبر کے سینے میں مرچی نہیں. ہر روز ہر گھر میں بیوی یہ مجلس کو. مگر ایک گھر جب جاتی تھی عباس کے یتیموں سے کہتی تھی مجھے اس بیوی سے بڑی حیا آتی, مجھے اس بیوی سے بڑی شرم آتی ہے. میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی, تم اپنے چھوٹے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹاؤ. جب دروازہ کھلتا تھا
علی اصغر کی ماں سب سے زیادہ تجھ سے شرمندہ نہ تیرا اصغر رہا سکینہ رہی میرے عباس کا نام عزیز کمر سننے حضرت ام البنین کا بہت بڑا مقام جب بھی دعا قبول نہ ہو آپ کی زیارت عاشوراء حضرت ام البنین کی نیابت میں پڑے دیکھیں کیا وہ اللہ ہوتا ہے اس بیوی کا بڑا مقام جس نے عباس کی پرورش کی وفا کے شہر عزیزو بہت گریہ ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ حرم میں 3 دعائیں زوال کی قبول ہوتی ہے دعا مانگنا علم ہے بعض لوگ زحمت کر کے آتے ہیں خدا کہہ رہے جو مانگو وہ معمولی چیز مانگ کے جاتے مولا حسین میرا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے مولا حسین میری بدلی ہو جائے چھوٹی چھوٹی دعا ایسی مانگیں کہ تقدیر بدل اس دروازے پر آئے ہیں جو سخی کریم کہتے جو مانگ عطا کروں سب سے پہلی دعا تو گناہوں کی معافی کی مقصد زیادت توبہ میرے اللہ حسین کے صدقے مولا حسین خدا میرے سارے گناہ بخش ٹھیک ہے یہ آدھی دعا ہے بلکہ یہ جو توبہ کر کے جا رہا ہوں اس پہ قائم رہوں میری موت ایمان پر میری موت شہادت کی موت کتنے صحابی تھے مولا علی کا ساتھ دیا امام حسن کا ساتھ دیا امام حسین نے جب بلایا کیا کہا بولا ہم بہت جہاد کے تھک گئے بدبخت ہو گئے بلکہ راستے میں ایک صحابی تھا مولا علی کا ساتھ دیا امام حسن کا مولا نے کہا کہ چلو کربلا اسلام پہ برا وقت ہے کہ مولا میں نے زمین کا فصل لگایا میرا فصل ضائع ہو جائے ایک یہ بھی شیعہ ہے مولا کا ساتھ نہیں دیا پھر تقاضا کیا مولا میرے 3 کنویں ہیں ایک کا پانی میٹھا ہے 2 کے کڑوے ہیں مجھے یقین اپنا لعاب دہن ڈالیں گے تو میٹھا ہو جائے گا مولا نے پھر بھی اس سے رد نہیں کیا کریم ہے کہا کہ بدبخت تو میرے ساتھ نہیں آ رہا ہے مجھے کہہ رکھو مولا کہ لعاب دہن ڈالا 3 کنووں کا پانی میٹھا ہو گیا کچھ شیعہ امام حسین سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ پیسے مل جائے نوکری مل جائے دنیا کے لیے حسین جنت سے بھی افضل ہے حسین کو وسیلہ بنا کے جنت کی تمنا نہ کرو ہاں حسین اس سے افضل ہے حسین سے عشق کرو حسین کی وجہ سے ہاں حسین سے عشق کرو علی کی وجہ سے تو عزیزان گرامی لہذا خاتمہ ایمان پر ہو یہ دعا اس کے ساتھ دوسری دعا جس میں ہزاروں لاکھوں دعائیں وہ کیا مانگے پروردگار جو تو نے اپنے اولیاء خدا کو بے شمار نعمتیں دی دنیا آخرت کی جو اپنے محبوبوں کو دنیا آخرت کی جتنی نعمتیں دی ہیں وہ مجھے بھی عطا فرما ایک دعا نہیں ہے سب کچھ مل گیا اپنے اولیاء کو اپنے محبوبوں کو جو کچھ دیا بے شمار نعمتیں وہ مجھے بھی دے دے میرے والدین کو بھی دے دے گھر والوں کو بھی دے دے خاندان والوں کو بھی دے دے شہر والوں کو بھی دے دے ملک والوں کو دے دے سارے جتنے لوگوں کو زیادہ شریک کریں گے دعا کی عظمت اور بڑھتی ثواب کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے یہ ہو گئی دوسری دعا ہر دعا آ گئی اس میں ہر چیز آ گئی
جو نعمتیں اولیاء خدا کو دنیا آخرت میں دی مجھے دی، کروڑوں نعمتیں مل گئی۔ تیسری دعا وہ ہے جو پوری دنیا کی بادشاہی بھی مل جائے افضل ہے، پوری دنیا کا خزانہ بھی مل جائے افضل ہے۔ وہ کیا دعا ہے کہ نبی پاک سجدے میں رو رو کے یہ دعا مانگ رہے۔ نبی کی زوجہ کہتی آدھی رات کا وقت تھا، میری آنکھ کھل گئی، نبی پاک زارو قطار گریا کر رہے تھے، سجدے میں تھے، اتنا روئے تھے کہ مٹی بھیگ چکی تھی، بس ایک ہی دعا مانگ رہے تھے جو رحمت للعالمین نے مانگا، جو محبوب خدا نے مانگا، وہ ساری دنیا کی بادشاہی سے بڑھ کر ہے، ساری دنیا کی دولت سے بڑھ کیا مانگ رہے تھے؟ رسول خدا رو رو کے تہجد کے سجدے میں ایک مانگ رہے تھے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا۔ کیا ترجمہ؟ اے خدا ایک لمحے کے لیے میں تیرے ذکر سے غافل نہ رہوں۔ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں، پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر ہے، بادشاہی سے بڑھ کر ہے عزیزوں، یعنی یہ عصمت کی دعا ہے۔ انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب غافل ہوتا ہے، ہاں ایک لمحے کے لیے بھی خدا تیرے ذکر سے غافل نہ رہوں، اس سے کوئی بڑی دعا نہیں ہے۔ اب ولی خدا ہو جائیں گے، آپ کی چشم برزخی کھل جائے گی، آپ کو علم غیب مل جائے گا، آپ کو امام زمانہ کی 100% زیارت ہو جائے گی اگر یہ دعا قبول ہو، 100%، یعنی دائم الذکر بن جائیں گے، دائم الوضوء اور دائم الذکر ہو۔ ناممکن ہے کہ اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، انشاءاللہ یہ مانگ کے جائیے۔ اور اس وقت دیکھیں شیعت کے لیے اتنا بہترین دور نبی پاک سے لے کر آج تک نہیں ہے۔ شیعہ ہمیشہ مظلوم رہے، بنی امیہ کے زمانے میں کرتے رہے، بنی عباس کے زمانے میں کرتے رہے۔ اس وقت الحمدللہ شیعہ سپر پاور بن چکے ہیں۔ کیوں مشی کو روک رہے ہیں؟ کیوں زواروں کو آنے نہیں دے رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں، اس اجتماع سے ڈر رہے ہیں کہ اگر 500 ملین 50 کروڑ شیعہ متحد ہو جائیں، صرف شیعہ نہیں آتے، اہل سنت بھی آتے، محبان اہل بیت، 700 ملین دنیا میں محبان اہل بیت صوفی ہیں، یعنی 1 ارب سے زیادہ۔ اگر اس اجتماع کے ذریعے سے شیعہ متحد ہو جائے تو دنیا کی عظیم طاقت بن سکتی۔ خوف زدہ ہے، ایسا انتظام کوئی حکومت نہیں کر سکتی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح زبانوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ عزیزو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ یمن کے شیعوں سے لڑنے کے لیے پورا یورپ، امریکہ سارے بیڑے آزما چکا ہے، شکست کھا چکا ہے۔ کیا معاہدہ ہوا آخر میں؟ عمان کے ذریعے سے، یمنیوں ہم امریکن کو نہ مارو، اسرائیل کو مارنے دو۔ یہ کتنی بڑی فتح ہے یمن کے شیعوں کی۔ خدا کی ذات پہ توکل ہے۔ یہ خود نبی پاک کو جو آپ حدیث سنتے ہیں وہ آدھی حدیث ہے کہ نبی پاک جب خواب میں آئے اور خون لے کر آئے، اس حسین علیہ السلام کے خون کے لیے نبی پاک کا ایک جملہ ہے کہ یہ خون یمن سے رنگ لائے گا، خون حسین یمن سے رنگ لائے گا۔ جی ہاں، اور یہ بھی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یمن کا انقلاب کامیاب ہے، آج کامیاب ہے۔ یورپ نے شکست مانی ہے، امریکہ نے شکست، تو امریکہ عسکری فوجی طاقت میں یمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایران عراق کا کیا مقابلہ کر سکتا؟